اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ حاجت ہو کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کی بجائے وہ شرافت کے ساتھ اپنی ماں کے کان میں کہہ دے کہ میری شادی کر دیجیے. یہ بھی کوئی عیب نہیں. بیٹیوں کے لیے بھی عیب, کیونکہ جتنے حقوق بیٹوں کے اتنے حقوق بیٹیوں کے. جام نگر والوں یہ نہیں کہنا میں بگاڑنے کے لیے, واللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے سے تو اچھا ہے نا کہ تیرے کان میں تیری بیٹی کہہ دے کہ میری شادی کر دو. یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے جہالت کی وادیوں سے نکلو. اسلام میں بہت وسعت ہے. جتنا فری اسلام انسان کو چھوڑتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا. جتنا انجوائے اسلام کے پاس ہے, جتنا انجوائے اسلام کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں, اور مذہب میں دھارمک ہے تو بائک پہ بیوی کو لے کے نہیں گھوم سکتے. توجہ کر, اور مذہب میں آدمی دھارمک ہے, مذہبی ہے, بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتا. میں نے کہا چھوڑ یار, ایسا دھارمک پن کیا چیز. میرے نبی نے تو سنت بنا دیا بیوی کو اپنی سواری پر بٹھانا. اتنا انجوائے ہے کسی مذہب میں؟ اوروں کے یہاں تو بیویاں ہی نہیں ہیں. اسی لیے سفید داڑھی ہونے کے بعد بھی زنا کے جرم میں لوگ جیل کی سزائیں کاٹتے ہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ نکاح سنت ہے, نکاح عبادت ہے, نکاح مذہب کا حکم ہے, نکاح پسندیدہ ہے. نکاح کرنے سے ارے یہ کیا ثواب کم ہے کہ جتنے غسل کے قطرے اتنے سال کی عبادت. ذرا کاؤنٹ تو کر لو, مجھے بتاؤ نا ہے کسی مذہب میں. میں کسی مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن اپنے مذہب کا حسن بیان کر رہا ہوں. جس مذہب میں غسل کرنے پر بھی شادی کے بعد یہ ثواب ہو, آپ بتائیں نا ہے کہیں؟ فرشتوں کی اتنی تعداد پہ پیدائش ہو رہی ہو, عبادت کر کے ان کا اجر ہمیں مل رہا ہو, تو کوئی بیوقوف ہے, کوئی نادان ہے خود کی بیوی کو چھوڑ کر زنا کے اڈے پہ جائے گا؟ یہ فضیلتیں اسی لیے بیان ہوئی کہ جرائم پر روک لگے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, اور جگہ یہ ہے کہ جو دھارمکتا یہ ہے بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتے, لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا میرے نبی نے تو سنت بنا دیا اپنی سواری پر اپنی ازواج پاک کو. کیسے؟ ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آیا. ہم حضور کی سیرت بھول گئے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں, ہیرو کرکٹر اس کی زندگیاں یاد کی, حضور کی سیرت ہی یاد نہیں. اور حضور کی سیرت ہم نے نہ کبھی پڑھی. اچھا جب کبھی یہ بیان کرو نا, لوگ کہتے ایسا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. تو تو نے نہیں سنا تو اس کا مطلب کیا ہے ہی نہیں. آدمی جو چیز نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. نہیں سنا تو بھئی آپ کو سننا چاہیے تھا نا, نہیں پڑھا تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ایک پیاری زوجہ حضرت سیدہ صفیہ کا نکاح ہوتا ہے. اور صفیہ پاک کا جب نکاح ہوتا ہے تو صحابہ کرام کے درمیان ایک اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کے سردار کی بیٹی حضور کے پاس کنیز کی شکل میں لائی گئی ہے, تو کچھ کہتے ہیں حضور نے اس کو اپنی کنیز بنا لی, سردار کی بیٹی کو اپنی کنیز بنا لی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور نے نکاح کیا, کچھ کہتے ہیں کنیز بنائی. کچھ تو صحابہ میں سے کوئی کہتا ہے چھوڑو ابھی بحث نہ کرو, بات نہ کرو, ابھی دیکھیں گے. حضور جب اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو اگر حضور پردہ کروائیں گے تو سمجھ لیں گے کہ حضور نے نکاح کیا, اور اگر حضور پردہ نہیں کروائیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ حضور نے اس کو اپنی کنیز بنا لی. حضور نے پردہ کروایا اور حضور نے حضرت صفیہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ بٹھایا. تو چونکہ ان کے قبیلے میں جنگ تھی تو جنگ کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی تھی, تو بہت جاگی ہوئی تھی. بھئی اگر کہیں فساد ہو رہا ہو تو کیا کچھ لوگ بیٹیاں اور بچے پلنگ پہ گدے ڈال کر کے سوئیں گے؟ نہیں ہوگا نا ایسا. تو وہ تو ہر آدمی تو جاگتا رہے گا, ٹینشن میں رہے گا. جنگ تھی, جنگ کے حالات تھے. سیدہ صفیہ سو نہ سکی. جب سو نہ سکی تو بہت جگی ہوئی تھی. اب جب حضور کے پاس آئی, دیکھو یہ بھی حضور کا طریقہ تھا, جب آئی نا سردار کی بیٹی تھی, کنیز بنا کر لائی گئی, تو سرکار نے فرمایا دیکھو تم سردار کی بیٹی ہو, اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ نکاح کر لیں, اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے, تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ, تم سردار کی بیٹی ہو. لیکن میرے آقا ہی ایسے تھے نا, جو دیکھ لیتا تھا دل و جان سے قربان ہو جاتا. ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے, دیدار کا عالم کیا. پوری دنیا آج ان کے عشق میں بے چین ہے. کہنے والے کہہ رہے ہیں اور مزے میں کہہ رہے ہیں,
الروح فدا کا فزد حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا مرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. آخر لوگ ان کے عشق میں جلنے کی بات کر کیوں رہے؟ وہ ہے ہی ایسے. تو جب بگر دے کے یہ جان بھی پیارے جلا جانا ہے، بگر دے کے یہ عالم ہے، تو صفیہ نے پورا وجود ناز اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ قد زیبا جس کے بارے میں حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دلبود شب جائے کے من پودم. اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کرے چارہ سازی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. صفیہ سے کہا صفیہ اگر چاہو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، ہم عزت داروں کی عزت کرتے ہیں، اور اگر چاہو تو تمہیں نکاح میں لیا جائے. صفیہ کہتی ہے آپ کے پاس آ کر کوئی واپس کیسے جانا چاہے گا. صفیہ نے فیصلہ کیا سیدہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. نکاح ہو گیا. حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا اونٹنی پر. اب جب اونٹنی پہ وہ بیٹھی نا تو بیٹھے بیٹھے وہ یوں کرتی، ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، آج جب سواری چلتی ہے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی تو بیٹھے بیٹھے روایتوں میں آتا ہے وہ یوں کرتی تھی. وہ جب یوں کرتی تھی نا تو حضور اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیتے تھے اور ہاتھ سے ان کو، اپنے ہاتھ سے ان کو یوں سہارا دیتے تھے اور کہتے تھے صفیہ صبر کرو تھوڑی دیر میں منزل آ جائے گی. صفیہ صبر کرو تھوڑی دیر میں منزل آ جائے گی. سیدہ صفیہ کہتی ہے نا وہ لذتیں جو تھی نا محبوب کی کہ میں اونگتی تھی اور سواری سے میرا سر ڈولتا تھا تو حضور اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر کہتے تھے صفیہ صبر کرو ابھی منزل آ جائے گی. تو جس مذہب میں بیوی کو ساتھ بٹھانا اپنی سواری پر جس نبی نے سنت بنا دیا، اس مذہب سے زیادہ انجوائے کس مذہب میں ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں دقیانوسیت نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ خیالات کی تنگی نہیں ہے، ہمارے یہاں اندھیرا نہیں ہے. اگر کوئی پردے کی پابندی کے ساتھ اپنی سواری پر اپنی بیوی کو لے کر کے بیٹھتا ہے تو ہم اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے. ہمارے مذہب نے منع ہی نہیں کیا، بشرط یہ کہ جو حدود مقرر ہے وہ حدود رہنی چاہیے، حد سے مت بڑھو. ہاں اگر کوئی بے پردہ بٹھا کر کے بازاروں کی سیر کرا دے، زینت کرا دے، تب تو منع کیا جائے گا. پردے کی پابندی ہو، جو احکامات ہے اس کی پابندی ہو، اور اپنی سواری پہ بٹھائے. تو اس اعتبار سے تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنی سواری پر بٹھایا ازواج پاک کو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں زنا کی طرف جانے کی بجائے حلال اسلام نے آلٹرنیٹ دیا ہے نا، اس کا استعمال کرو. تو جو آخری بات کہنے چلا تھا، بہت طویل بات ہوئی، عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی خشیت اور خوف سے آباد کرو. جب کبھی دل چاہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، بس اتنا سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس. اگر آپ کا عقیدہ یہ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تب تو مسلمان ہی نہیں ہو، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے پھر یہ گناہ. اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ. اور جو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ کوئی ایک گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت نعیم عطا کرے گا. اور اگر کوئی اس تصور کے ساتھ گناہ چھوڑ دینا، اس تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑ دے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جنت نعیم چاہتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو. تو جو روایت پڑھنا چاہتا تھا، جو حدیث، اس کا مفہوم وہ یہ ہے. اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ میں نے بچپنے کے باوجود حضور سے کم و بیش 4 یا 7 مرتبہ اس واقعے کو سنا. تو جب بچپنے میں انہوں نے اتنا سنا تو بڑوں نے کتنا سنا ہوگا. حضور کو یہ واقعہ بہت پسند. واقعہ یہ تھا، یہ ہے